السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ ٹاکسک پیرنٹس کے ساتھ، کنٹرولنگ پیرنٹس کے ساتھ، نارسسسٹک پیرنٹس کے ساتھ کس طرح سے پازیٹیو وے میں ڈیل کیا جائے. اچھا، جب بات ہمارے پیرنٹس کی یا بہن بھائیوں کی آتی ہے اور ان کے ٹاکسک ہونے کی آتی ہے تو یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا اپنا طریقہ کار جو ہے وہ چینج کرنا پڑتا ہے. آلدو ایسے رشتے جن میں اللہ نے آپ کو ڈیورس کرنے کی ایک دی ہوئی ہے آپشن، اینڈ ہیئر آئی ڈو ناٹ مین ہسبینڈ اینڈ وائف. اوبیسلی ہسبینڈ اینڈ وائف کا بھی اگر ریلیشن شپ ہے اور اس میں کچھ چیزیں نگیٹو آ رہی ہیں تو اس میں فوراً ڈیورس کی طرف جانا ایک بالکل بھی رائٹ سولوشن نہیں ہے، اور اسپیشلی اگر اس میں بچے انوالوڈ ہیں تو بہت سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ لینا چاہیے. لیکن میں دوسرے رشتوں کی بات کر رہی ہوں. ڈیورس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیپریشن، الگ ہو جانا، چھوڑ دینا، طلاق دے دینا. ایسے بہت سے رشتے ہیں جن کو ہم طلاق دے سکتے ہیں اگر وہ کسی طرح سے نگیٹیوٹی ہماری لائف میں کریٹ کر رہے ہیں یا ہماری لائف میں they don't bring the best in us. So we need to get rid of such people, and in other words we need to divorce such people right away, and that includes our friends. Like اگر آپ کے دوستوں میں سے، آپ کے محلے داروں میں سے یا آپ کے ارد گرد کے لوگوں میں سے، آپ کے سرکل میں سے ایسے لوگ ہیں جو مسلسل they are putting you down، یا وہ نگیٹو ان کی اوور آل انرجی ہے، they are gossipy, bitchy, critical, اینڈ دے آر آلویز نیگیٹیو، ہمیشہ آپ کی انرجی وائبریشن کو ڈاؤن کرتے ہیں، آپ کو گناہ کرنے پہ مجبور کرتے ہیں، ان کی کمپنی دیٹ برنگس دا ورسٹ ان یو. سو اٹس بیٹر کہ ہم ان کو رائٹ اوے چھوڑ دیں. لیکن کچھ رشتے ایسے ہیں، نو میٹر وہ کتنے بھی نیگیٹو کیوں نہ ہو جائیں، ہم اگر ریلیجیس پرسپیکٹیو سے دیکھیں، اگر ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، اگر ہم شریعت محمدی پہ یقین رکھتے ہیں، اور اگر ہم کسی بھی طرح کے ایون ہیومینٹی کے اوپر بھی یقین رکھتے ہیں، تو بھی بہن بھائی اور والدین اور خون کے رشتہ دار، ان کو ہم کبھی بھی ڈیورس نہیں کر سکتے. However, there is a better way to go about it. یعنی ہم اس طرح سے رشتے کو لے کے چلیں کہ جہاں ہم ان کے ڈیو رائٹس بھی ان کو دیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم ہم ان کی جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو اپنے آپ کو کم سے کم امپیکٹ ہونے دیں. آئی کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ کہ ہم میں سے جو بھی اس چیز میں سے گزرتا ہے کہ جس کے والدین جو ہیں وہ اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں، یہ چیز بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، کیونکہ والدین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پروٹیکٹ کرنے کی رسپانسبلٹی یہ دی ہے. اور ایٹ ٹائمز وہ پیرنٹس جن کی رسپانسبلٹی ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے، وہی جو ہمارا محافظ ہے، اگر وہی ہمارا قاتل بن جائے، جو ہمارا محافظ ہے وہی اگر ہمیں ہارم کرنا شروع کر دے، تو اس سے زیادہ پینفل چیز کوئی نہیں ہوتی. اور اسپیشلی جب ہم ارلی ایئرس میں ہوتے ہیں تو یہ چیز ہمیں بہت بری طرح امپیکٹ کرتی ہے. ایون آئی ووڈ گو آن ٹو سے کہ ناٹ اونلی ان ارلی ایئرس، لائک کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اوپر ان کے جو پیرنٹس ہیں ان کا ایڈلٹ بننے کے بعد بھی بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے، جس طرح سے وہ ان کی لائفز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. آئی ہیو سین سچ ویمن کہ جن کی مدرز جو ہیں ڈے ٹو ڈے بیسس پہ دے آر کالنگ دیم اینڈ دے آر ٹیلنگ دیم ڈو دس ان دس ریلیشن شپ. سم ٹائمز مدرز آر فورسنگ دیئر ڈاٹرز ٹو گیٹ آؤٹ آف دا ریلیشن شپ بیکاز دے تھنک کہ وہ ریلیشن شپ ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اینڈ آل آؤٹ آف گڈ انٹینشنز. ٹھیک ہے، اینڈ دیٹ از وائی آئی سے کہ گڈ انٹینشنز آر alone are not enough. We need to do the right thing along with the good intention. اچھی نیت کے ساتھ کیا گیا غلط کام غلط ہے. نیت صرف میٹر نہیں کرتی، آپ کی نیت کے ساتھ ساتھ آپ کا صحیح کام کرنا بھی میٹر کرتا ہے. سو بہت سارے پیرنٹس اچھی نیت کے ساتھ they mess up their children. وہ مارتے ہیں، وہ پیٹتے ہیں، وہ ایسے بہت سارے منہ سے الفاظ نکالتے ہیں، وہ ایسی بہت ساری تنقید بچوں کو سناتے ہیں ڈیلی بیسس پہ. وہ اس طرح سے ان کی لائف کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ٹین ایج میں، ایڈلٹہڈ میں. اور یہاں پہ میرا مقصد جو ہے وہ یہ بالکل نہیں ہے کہ ڈسپلن نہیں کرنا چاہیے، اوبویسلی دیٹ از نیسسری. اور اسی وجہ سے ہم جب بھی کسی ایک ٹاپک پہ بات کرتے ہیں تو اس کو بہت سارے اس کے مطلب نکل سکتے ہیں. سو ٹرائی ٹو ٹیک ایوری تھنگ ود اے پنچ آف سالٹ. کبھی ہم ایک وقت پہ ایک ہی اس کا جو موضوع ہے اس کی ایک ہی چیز کو چھیڑ سکتے ہیں، ہم اس کی دوسری چیز کے بارے میں بات نہیں کر سکتے، اور بہت ساری ایک بات میں سے بہت سارے مطلب نکل سکتے ہیں. سو میرا مقصد یہاں پہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ پیرنٹس کو بچوں کو ڈسپلن نہیں کرنا چاہیے، ان کے ساتھ لمٹس نہیں سیٹ کرنی چاہیے، ان کو رسپانسبلٹیز نہیں دینی چاہیے، ان کو غلط چیز سے روکنا نہیں چاہیے. بٹ دیر از اے سیٹل وے آف گوئنگ اباؤٹ آل آف دیز تھنگس. واٹ آئی ایم ریئلی ٹاکنگ اباؤٹ ہیئر از کہ جب والدین جو ہیں ان کا جو طریقہ کار ہوتا ہے بہت تنقیدی رویہ ہوتا ہے. مار پیٹ سے وہ کام لیتے ہیں، تھپڑ مارنا، بچوں کو کسی بھی طرح سے ہرٹ کرنا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایموشنلی ان کو ہرٹ کرنا، ان سے اپنی اٹینشن کو ودرا کر لینا، کہ جیسے کہنا کہ جاؤ میں نے تم سے بات ہی نہیں کرنی، میں تمہاری ماں نہیں ہوں، میں تمہارا باپ نہیں ہوں، میں نے اس دن کے لیے تمہیں بڑا کیا تھا. اس طرح کی جو بھی ٹیکٹکس پیرنٹس
اگین وہ ہیلپ لیس فیل کر رہے ہوتے ہیں, ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن کیونکہ ان کو اپنی ہیلپ لیسنس سے ڈیل کرنا نہیں آتا, اس کو ایکسپریس کرنا نہیں آتا, سو دے ایکچولی ریزورٹ ٹو سچ کائنڈ آف ٹیکٹکس جس میں وہ اپنی اٹینشن کو ودرا کر لیں گے. وہ کولڈ ٹریٹمنٹ دیتے ہیں, کولڈ شولڈر ایک طرح سے شو کرتے ہیں, وہ اسٹون والنگ کرتے ہیں, وہ آپ کو بالکل آپ کو بالکل آگے سے رسپانس نہیں دے رہے ہوتے, بات بھی نہیں کر رہے ہوتے, اور کریں گے تو پھر بہت زیادہ غصہ کریں گے. اسی طرح سے آپ ایڈلٹ ہیں, اور ایڈلٹ بننے کے بعد بھی پیرنٹس جو ہیں وہ آپ کی لائف کا ایک ڈیسیجن آپ کے لیے لینے کی کوشش کر رہے ہیں, رائٹ فرام دا جاب یو ول ڈو ٹو دا person you will marry, to the number of kids you will have and how you will raise your children or what they will read. اس طرح کی چیزیں بھی پیرنٹس سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں all out of good intentions. اور ان ساری چیزوں میں obviously اگر ہم اس کو سائیکولوجیکل ٹرمس میں بیان کریں تو ایسے پیرنٹس کو ہم ٹاکسک پیرنٹس کہیں گے. ٹھیک ہے, تو ان کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو انڈرسٹینڈ اینڈ ایکنالج. obviously آسان نہیں ہوتا. اگر آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ آپ کے ساتھ بچپن سے ان کا ایک طرح سے رویہ رہا ہے تو اس چیز کا امپیکٹ آپ کے اوپر ہوتا ہے. لائک وی کیری دیٹ ٹراما ود اس اینڈ اٹ از یور ریسپانسبلٹی ٹو ہیل یور سیلف, ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ ٹراما. بیکاز اگر ہم اس چیز کو اپنے اوپر لے کے چلتے ہیں تو اس چیز کا یہ امپیکٹ ہوتا ہے کہ ہم اسی طرح کے بچے بن جاتے ہیں. لیکن اگر ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ غلط کیا تو ہم ان کے ساتھ غلط کریں گے, اور شاید انہوں نے اتنا غلط نہیں کیا, یا وہ ان کی اتنی اویئرنیس یا ان کو انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی, ان کا جو دے ڈیڈ دیئر بیسٹ وچ واز ایکچولی ناٹ بیسٹ بٹ دے اسٹل ڈیڈ دیئر بیسٹ, بٹ وٹ وی آر ڈوئنگ دیٹ از ناٹ اور بیسٹ. کیونکہ وی آر لیونگ ان اے لائف جہاں پہ ہمارے پاس بہت ساری ہیلنگ اپرچونیٹیز ہیں, ہم ایسے دور میں رہنے ہیں جہاں پہ ہمارے پاس بیٹر گائیڈنس ہے, نالج ہے, اویئرنیس ہے, سو آبویسلی وی کین ڈو اے لاٹ بیٹر. ٹھیک ہے, سو واٹ وی ریئلی نیڈ ٹو ڈو از کہ ہم اپنے آپ کو ہیل کریں تاکہ ہم وہ زیادتیاں ان کے ساتھ نہ کریں. ہر انسان اپنے کیے کے لیے رسپانسبل ہے. اگر ہمارے والدین کچھ غلط کرتے ہیں تو وہ اس کے لیے ذمہ دار ہیں, لیکن اگر ہم ان کے ساتھ وہی والی غلطیاں کر رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ اسی طرح سے بدتمیزی سے بات کرتے ہیں, ہم ان کو کائنڈلی ٹریٹ نہیں کرتے ہیں, تو ہم بھی غلط کر رہے ہیں. اور یو نیور نو کہ ہمارا غلط ان سے زیادہ غلط ہو, کیونکہ انہوں نے جو کیا وہ لا علمی کے میں کیا, اور ہم جو کر رہے ہیں وہ جانتے ہوئے بھی کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے اس چیز میں سے ہیل نہیں کیا. So yes, it's very, very important that take responsibility of your own healing and work on it so that you don't pass on that trauma to your own children, or you don't pass that same trauma to your parents when they are in their old age. And yes, at the same time acknowledge کہ جو آپ کے ساتھ ہوا وہ غلط ہوا, اور وہ آپ کے پیرنٹس نے جان بوجھ کے نہیں کیا, وہ ان کی لا علمی کی وجہ سے ہوا, وہ ان کی لیک آف سیلف اویئرنیس کی وجہ سے ہوا, ان کی لیک آف فیلنگ کی وجہ سے ہوا. They couldn't do any better, they didn't know any better, but now you know better and you can do better, right? Second thing is, آپ ان کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے اس کو ضرور رکھیں, اور اس کو اس طرح سے لے کے چلیں کہ اس میں باؤنڈریز بہت زیادہ ضروری ہیں. رشتوں میں حدود اور قیود جو ہوتی ہیں ان کا آپ کا تعین کرنا, ان کو یعنی کہ باؤنڈریز جو ہیں ان کو سیٹ کرنا, اٹس ویری امپورٹنٹ. اٹس ود ایوری سنگل ریلیشن شپ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے بھی ہمارے لیے حدود قائم کی ہیں. ٹھیک ہے, دنیا کا کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے جس میں حدود کا ہونا ضروری نہیں ہے, چاہے وہ ایک ماں کا بچے کے ساتھ ہے یا بچے کے ماں کے ساتھ ہے. اسی طرح سے ہمیں جب ہم ایڈلٹ ہو جاتے ہیں تو والدین کے ساتھ بھی ہمیں حدود رکھنی ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں کون سی انفارمیشن ان کو دینی ہے, کون سی انفارمیشن ان کو نہیں دینی ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ہر ڈیسیژن کو کنٹرول نہ کریں یا کرنے کی کوشش نہ کریں تو ہمیں خود کو ایڈلٹ بنانا ہے. لائک وی ہیو ٹو ایکٹ لائک این ایڈلٹ, کہ آپ اپنی ہر بات جو ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئر نہ کریں. اگر وہ آپ کو کوئی اوپینین دینے کی کوشش کرتے بھی ہیں, لیٹس سے آپ نہیں شیئر کریں لیکن وہ خود سے ہی اوپینین دیتے ہیں, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ اپنی طرف سے آپ کا بھلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اینڈ اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کو ان کی ہر اوپینین کے اوپر عمل بھی کرنا ہے, لیکن ہاں آپ اس کو اچھے سے رسپیکٹفلی سن ضرور سکتے ہیں. آپ سنیں, ان کو ویلیڈیٹ کریں, اچھا یو تھنک سو, اور مے بی ایٹ ٹائمس آنیسٹلی لائک ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ بس وی نو بیٹر. ایسا نہیں ہوتا, وی ڈو ناٹ نو بیٹر آل دا ٹائم. سم ٹائمس ہمارے پیرنٹس کا ہمارے سے ایکسپیرینس زیادہ ہوتا ہے, چاہے وہ کتنے بھی ٹاکسک ہوں, لیکن بہت ساری چیزیں ان کے اندر پازیٹیو بھی ہوتی ہیں. سو ہم ان کے ایکسپیرینس سے وہ چیز سیکھ سکتے ہیں. سو آلویز اپروچ ایوری سنگل سچویشن ود اے ویری اوپن مائنڈ اینڈ کیوریوسٹی, انسٹیڈ آف تھنکنگ آئی نو ایوری تھنگ, یا یہ کبھی صحیح نہیں ہو سکتے, یا انہوں نے اپنی زندگی میں کچھ اچھا نہیں کیا تو ان کو یہ کون ہوتے ہیں مجھے مشورہ دینے والے. نہیں,
دے سکتے ہیں. ہاں آپ ضروری نہیں ہے کہ اس پر عمل کریں, لیکن آپ اس کو سن ضرور سکتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اور اگین یہی چیز آپ ان کو ریفلیکٹ بیک کر سکتے ہیں دیٹ آئی ہیئر یو, آئی انڈرسٹینڈ یو, آئی نو ویئر یو آر کمنگ فرام, اور تھینک یو فار سیئنگ اٹ. ہاں جب وہ بہت زیادہ کنٹرولنگ ہونے کی کوشش کریں یا بہت نیگیٹو وے میں جیسے آپ سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, تو آبویسلی یو ہیو اے رائٹ کہ آپ آرام سے کچھ کہہ کے وہاں سے ہٹ سکتے ہیں. آپ اپنا ڈسٹینس مینٹین کر سکتے ہیں, آپ اپنا ٹائم لے سکتے ہیں. اینڈ آئی ووڈ گو آن ٹو سے کہ اگر کوئی اس طرح کے موڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہے, جیسے ٹائمز ہوتا ہے کہ دوسرا بندہ بہت برے موڈ میں ہوتا ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کے پاس بیٹھیں بھی. اگر آپ اس کو اپنی پازیٹیوٹی کو سسٹین کرتے ہوئے, مینٹین کرتے ہوئے بیٹھ سکتے ہیں اور گو ہیڈ, بٹ اگین اٹس اپ ٹو یو. لیکن اگر وہ چیز آپ کو امپیکٹ کری اور آپ کو اس چیز کا خدشہ ہے کہ آپ خود نیگیٹو ہو جائیں گے یا آپ کچھ آگے سے نیگیٹو بول دیں گے, سو اٹس بیٹر ٹو لیو, کیونکہ آبویسلی یو آر اے ہیومن بینگ, آپ کی اپنی لمیٹیشنس ہیں. اس کے بعد میں یہ کہوں گی کہ ہمیں کسی دوسرا جو باہر کا انسان ہے نا, اس کے ساتھ ہمدردی کرنا بہت آسان کام ہوتا ہے. اور وی نو کہ جب ہم کسی دوسرے انسان کے ساتھ, باہر کے انسان کے ساتھ ذرا سے بھی ہمدردی کا کوئی کام کرتے ہیں یا ہم ان کو ہیلپ کرتے ہیں یا کچھ پازیٹیو کرتے ہیں, تو ہمیں اکنالجمنٹ ملتی ہے, دوسرا انسان اپریسیشن شو کرتا ہے. یہ جو رشتے ہیں ان میں یہ بڑے نان گریٹیفائنگ ہوتے ہیں. آئی آفٹن سے دیٹ پیرنٹنگ از اے ویری نان گریٹیفائنگ جاب, بیکاز ایوری سنگل ٹائم یو ویک اپ فار یور چائلڈ, آپ اس کے لیے کھانا بناتے ہیں, بریکفاسٹ دیتے ہیں, اس کو بریسٹ فیڈ کرواتے ہیں, یا اس طرح کے بہت سارے کام جو مائیں کر رہی ہوتی ہیں. بچہ آپ کے ہر کام کو اکنالج نہیں کرتا, ٹھیک ہے, وہ آپ کو نہیں کہتا تھینک یو ماما آپ نے میرے لیے یہ کیا. انفیکٹ بہت ساری قربانیاں تو ہم اس اسٹیج سے پہلے دیتے ہیں جب بچہ ابھی وربل بھی نہیں ہوتا, اس کو اویئرنیس بھی نہیں ہوتی, وہ بول بھی نہیں پاتا. سو مدرز آر ڈوئنگ اے لاٹ, پیرنٹس آر ڈوئنگ اے لاٹ, فادرز اپنی جگہ پہ, مدرز اپنی جگہ پہ, اور ان کو ہر چیز کی اکنالجمنٹ نہیں ملتی. اینڈ دیٹ از ہاؤ اٹ گوز آن. لائک ہم رشتوں میں بڑا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, جیسے میاں بیوی کو فار گرانٹیڈ لے گا, بیوی میاں کو فار گرانٹیڈ لے گی, بچے پیرنٹس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, اور پیرنٹس جو ہیں وہ پھر بعد میں بچوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. سو وی آل آر ٹیکنگ ایچ ادر فار گرانٹیڈ, اینڈ دیٹ از سم تھنگ جس کی وجہ سے ان رشتوں میں وہ جو ایک بیوٹی ہوتی ہے اس کی, یا آپ ایک اچھی فیلنگ جو ہمیں مل سکتی ہے, وہ نہیں مل پاتی. سو یا دوسروں کو آپ کریں گے, آپ کو وہ گریٹیفیکیشن والی فیلنگ دوسری کی سائڈ سے ملے گی اور اس سے آپ اچھا فیل کرتے ہیں, لیکن پھر کیونکہ ادھر سے ہمیں نہیں مل رہی ہوتی, ہم ایک دوسرے پہ حق سمجھ رہے ہوتے ہیں. ماں باپ جو ہیں وہ والدین جو ہیں وہ بچے جو ان کے لیے کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کو حق سمجھ رہے ہوتے ہیں, اور بچے جب پیرنٹس ان کے لیے کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کو, جو پیرنٹس ان کے لیے کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کو اپنا حق سمجھ رہے ہوتے ہیں. بٹ ہمیں یہ نہیں کرنا, وی ہیو ٹو بریک دس چین. سو آئی وڈ سے کہ اگر آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ احسان جتلاتے ہیں یا اس طرح سے کرتے ہیں, تو گو سے دیم تھینک یو. جو وہ آپ جیسے ہم چاہتے ہیں ایڈلٹہڈ میں, اگر ہم اپنے پیرنٹس کے لیے کچھ ایفرٹ کر رہے ہیں, چاہے وہ ٹائم نکال کے کال کرنا ہے, چاہے وہ ان کی خدمت کرنا ہے یا ان کو فائنینشلی سپورٹ کرنا ہے, وٹ آل آف اس وی وانٹ اپریسیشن, ایکنالجمنٹ. So why don't we do that? Why don't we just reflect it back towards them that thank you so much, آپ نے بچپن میں ہمارے لیے جو بھی کیا, میں اس کے لیے آپ کی بہت زیادہ گریٹفل ہوں, میں اس کے لیے آپ کا بہت مشکور ہوں. I know you did your best. When we do this, somehow we are planting that seed in that other person as well. And let alone کہ اگر وہ بندہ جو ہے وہ صرف آپ کی سن کے خوشی ہو جاتا ہے, وہ آپ آگے سے وہ ریفلیکٹ بیک نہیں بھی کرتا, تو بھی believe me it feels so good. We know ایٹ ٹائمس ہمیں پیرنٹس جیسے انہوں نے غلط کیا بھی ہوتا ہے, نو, اور کچھ پیرنٹس جینوئنلی شاید ہم یاد بھی کریں تو ہمیں کچھ پازیٹیو یاد نہیں آتا. کچھ لوگوں کے ایسے بھی سینز ہوتے ہیں, ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں کہ بہت نیگیٹو, بہت ورسٹ ہوتے ہیں. دیٹس اے ہول ادر اسٹوری, ٹھیک ہے, دیٹس اے ہول ادر اسٹوری. بٹ موسٹلی مطلب ٹاکسیسٹی ان ون وے اور اندر اکثر پیرنٹس میں ہوتی ہے, ہم سب میں ہوتی ہے, اور پچھلی جنریشنس میں آئی وڈ سے زیادہ تھی, کیونکہ ان لوگوں میں سیلف اویئرنیس کی کمی تھی, یا بہت ساری چیزیں stereotypical تھی. They were just like they took from their parents and their parents took from their parents, and nobody ever questioned that. Nobody ever thought about that کہ either it is healthy or unhealthy, or it's good or bad, or how is it serving the other person. So وہ چیزیں چلتی آئیں. اب ہم لوگ کیونکہ we have that global experience, we know a lot more about human psychology, neuropsychobiology, neuroimmunology, like a lot of things. So we have that kind of awareness. وی نو دس از بیڈ, مارنا برا ہے. یا اب ہمیں دین کے معاملے میں بھی آئی وڈ سے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اگین ایک گلوبل ریلیجیس ایکسپیرینس ہونے کی وجہ سے ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ بچوں کی مار پیٹ جو ہے وہ کتنی بری بات ہے, یا بچے کو تنقید کرنا, یا تانے دینا, یا اس کو اس طرح کی کسی بھی چیز کا نشانہ بنانا, وکٹمائز کرنا کتنا غلط ہے, اور یہ اتنا ہی غلط ہے
جتنا ایک بچے کا اپنے والدین کے ساتھ یہ ساری چیزیں کرنا غلط ہے. لیکن بہت عرصے تک ہماری جنریشن جو ہے اس میں یہی باتیں ہوتی رہی کہ جیسے والدین چاہے اپنی اولاد کے ساتھ جو مرضی کر دیں, اولاد کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ آگے سے اف تک کہے. لیکن ایسا نہیں ہے. اٹ ورکس بوتھ ویز. ہر کوئی, اگر ایک والدین غلط کر رہے ہیں تو اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہونے والے ہیں, اور اگر اولاد والدین کے ساتھ غلط کرتی ہے تو وہ اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہوگی. سو آئی وڈ سے کہ آپ کے پیرنٹس جو ہیں, اگر آپ مطلب ہمیں جیسے یہ اگر آپ ایفرٹ کر رہے ہیں یا خدمت کر رہے ہیں, آپ کو آگے سے کوئی وہ چیز نہیں مل رہا, ایک انٹائٹلمنٹ والی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے, تو آپ اللہ کے لیے کرنا شروع کریں. اور ہاں, ان کو ضرور گریٹیٹیوڈ شو کرنا شروع کریں جو بھی انہوں نے ان کے آپ کے لیے کیا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس چیز کا اجر دیتی ہے. لائک اگر آپ کے پیرنٹس اف دے آر ناٹ کیپنگ دس اسکور, اللہ سبحانہ و تعالیٰ از کیپنگ اسکور آف ایوری سنگل گڈ ڈیڈ یو آر ڈوئنگ. اور جو ہم باہر کے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ اجر جو ہے وہ اپنے والدین, اپنے گھر کے جو لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, تو وہ ان کے ساتھ کرنے کا اجر ہے. اگر آپ اپنے والدین کی طرف ہنس کے دیکھتے ہیں, اسمائل کرتے ہیں, تو اس کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ آپ کو اجر دیتی ہے. اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں, لرن کہ پیرنٹس کے کیا حقوق ہیں. جب ہمیں پتہ چلتا ہے ٹھیک ہے ہمارے والدین وہ ہمارے حقوق پورے نہیں کر سکے جو ان کے ہمارے ٹورڈس تھے, بٹ ہم وہ ایٹ لیسٹ اس میں سے کوشش کر سکتے ہیں, اور ہم ایسا اپنی پازیٹیوٹی جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے کر سکتے ہیں. آئی ایم ناٹ سینگ کہ بیٹھ کے اپنے والدین کی مار کھائیں, آئی ایم ناٹ سینگ کہ ان کی تنقید کی بری باتیں جو ہیں وہ سنتے جائیں. آئی ایم ناٹ سینگ کہ آپ ان کی لائف کو, ان کو اپنی لائف جو ہے اس کو کنٹرول کرنے دیں, اپنی لائف کے جو فیصلے ہیں ان کو کرنے کا حق دے دیں, ہر چیز میں ان کی ڈکٹیشن لیں, ہر چیز ان کے ساتھ شیئر کریں. میں ایسا کچھ بھی نہیں کہہ رہی ہوں, بٹ یس بی کائنڈ, بی جینٹل. آپ جو ان سے کائنڈنیس ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اسٹارٹ ایکسٹینڈنگ اٹ ٹورڈز دیم. سو آئی نو اٹس ریئلی ٹف, اور یہ سب کچھ کرنے کے لیے ایٹ ٹائمز ہمیں اپنے آپ کو ہیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ اگر ہمیں مشکل لگ رہا ہے ان کے ساتھ کائنڈ ہونا, اٹ مینس کہ ہم نے جو ان کی طرف ہماری ریزنٹمنٹ ہے, اینگر ہے, جو بھی فرسٹریشن ہے, وی ہیونٹ ہیل تھرو دیٹ, وی ہیونٹ فورگیون دیٹ, اینڈ وی آر کیرنگ اٹ along side and just weighing us down. اور وہ ہماری اندر کی جو کائنڈنیس ہے اس کو باہر آنے سے وہ چیز روک رہی ہے. So yeah, I would say, and I hear you if you have been through such kind of ریلیشن شپ کے جہاں پہ آپ کے پیرنٹس فادر یا مدر کی طرف سے آپ کو وہ چیز نہیں ملی. بہت مشکل ہوتا ہے, بہت تکلیف دہ ہوتا ہے, یہ آسان نہیں ہے. آئی ایکنالج دیٹ, آئی انڈرسٹینڈ دیٹ, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آئی وڈ گو آن ٹو سے that yes, you can heal, you can do better, you can feel better, and you can become a different kind of son or daughter than the kind of پیرنٹ یو ہیڈ. لائک آپ کو ایک اچھا باپ نہیں ملا, لیکن آپ ایک اچھے باپ بھی بن سکتے ہیں اور ایک اچھے بیٹے بھی بن سکتے ہیں. وہ اس انسان کا معاملہ تھا, یہ آپ کا معاملہ ہے. آپ اس کی وجہ سے اپنے آپ کو ڈیفائن یا اپنے رول کو ڈیفائن نہ کریں ایز اے سن یا ایز اے ڈاٹر. سو آئی ہوپ اٹ ہیلپس, اینڈ یس, if you haven't subscribed to the channel, please do. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.